بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جو ہم نے سلسلہ سبق شروع کیا ہوا ہے اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں اخوت و مساوات پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے اخوت و مساوات کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھی تھی۔ تو آج ہم اس سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر جو مساوات کی تلقین کی ہے، اخوت اور بھائی چارے کی تلقین کی ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے علامہ اقبال کے شعر تک پڑھا تھا، اس سے آگے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9۔ کیونکہ اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں، اسلام نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے جس میں غریب اور امیر سب ایک جیسے ہیں، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خطبہ میں یوں فرمایا۔ آخری خطبہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حج کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کو آخری خطبہ کہا جاتا ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سے، مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا خالق و مالک ہے، پروردگار ہے، اور تمام انسانوں کے جو باپ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بھی ایک ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کے نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جو ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے جس کی نسل سے تم پیدا ہوئے ہو۔ آگاہ رہو، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زبان کی سطح پر کوئی امتیاز نہیں ہے مسلمانوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان، نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور نہ ہی کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی امتیاز ہے، اور نہ ہی کسی کے جو انسانوں کو رنگ پر برتری حاصل ہے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل ہو، یا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام جو برتری کی حدود تھی ان کو ختم کر دیا ہے، اور کیونکہ عرب جو تھے وہ ان کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا، اور وہ غیر عربوں کو اجمی کہا کرتے تھے، اور اجمی کہتے ہیں گونگے کو۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ زبان تو صرف ہماری عربی ہی ہے، اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ گویا کہ گونگے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی فرما دی۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا معیار قرار دیا وہ تقوی کو قرار دیا کہ اگر انسان میں تقوی زیادہ جس قدر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی مقرب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت کا معیار وہ اس تقوی کو قرار دیا۔ اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے۔ اگر اسلام کو ہم دیکھتے ہیں تو اسلام مساوات کا درس دیتا ہے اور مساوات کی تلقین کرتا ہے، اسی لیے اسلام کو مساوات کا نام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں، اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے اعمال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے۔ تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برتر کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی برتر ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بڑا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مقرب ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرب بندہ ہے، تو وہ اپنی عبادت اور اپنے تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں، سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کو برتری حاصل نہیں۔ تو اس کی واضح مثال ہمارے ہاں مساجد میں ہے۔ مساجد میں جب ہم جاتے ہیں تو بڑے بھی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ایک ہی صف میں، چھوٹے بھی اسی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، امیر بھی اسی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، غریب بھی اسی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہے، اگر کوئی سفید فام ہے، سفید رنگ کا مالک ہے، تو وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہے۔ تو گویا کہ مسجد میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، تمام لوگ ایک ہی امام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر مسجود ہوتے ہیں، اور ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے قریب جو مقرب بندہ ہے وہ تقوی کے لحاظ سے ہی مقرب ہو سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مساوات انسانی کا درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مساوات انسانی کا درس سورۃ الحجرات، قرآن مجید کی سورۃ الحجرات میں جو ارشاد فرمایا آیت نمبر 13 میں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتے ہیں کہ لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو تمام انسانوں کے ماں باپ ہیں، انہی سے جو نسل انسانی کا آغاز فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تمہارے قبیلے بنائے ہیں، تمہاری ذاتیں بنائی ہیں، تمہارے گروہ بنائے ہیں، وہ اسی لیے بنائے ہیں وہ تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ مقصد نہیں ہے قبیلے اور گروہ بنانے کا کہ تم ایک دوسرے سے جو اپنی برتری کا اظہار کرتے رہو، بلکہ وہ تو صرف تمہاری شناخت کے لیے بنائے ہیں، تمہیں آپس میں ایک دوسرے کی شناخت رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اپنا مقرب ٹھہراتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے جو زیادہ ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ عبادت گزار بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی انسان کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام انسان ایک جیسے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی زیادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج ہمارا اخوت و مساوات کا درس، تو یہ جو آج اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پھر جو آج کی آپ کی جو ڈائری ہے وہ اخوت و مساوات والا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ آپ نے مکمل یاد کرنا ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے آدھا یاد کیا تھا اور آدھا ہم نے اس درس میں یاد کرنا ہے۔ تو اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے لیے اور اپنی جو قوم کے لیے، ملک و ملت کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔